من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے منیز وقار والدین کے ساتھ احسان کے عنوان پر گزشتہ 2 نشستوں کے اندر ہم نے کلام سماعت کیا والد کی شان اور والدہ کی شان علیحدہ نشستوں کے اندر ہم نے سماعت کی ماں باپ کے ساتھ کی جانے والی جو عام نیکیاں ہیں ان کا ایک خلاصہ ہم سماعت کریں گے کہ انسان سب سے پہلی نیکی والدین کے ساتھ یہ ہے ماں ہے باپ ہے دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک ہیں کہ حد المقدور ہر وقت والدین کی خدمت کے اندر کمر بستہ رہے یعنی جس جہد کے ساتھ بھی والدین کو اولاد کی ضرورت ہے اور حاجت ہے حتیٰ کہ رات کو پاؤں دبانے تک بھی یہ خدمت میں پیچھے نہ ہو چونکہ ہر لحاظ کے ساتھ والدین کی خدمت کرے گا والدین راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہو کر اس اولاد پر اپنی رحمتیں شامل فرمائے گا اسی طرح ایک حق یہ ہے یعنی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے حسن سلوک میں سے ایک حسن سلوک یہ ہے کہ کبھی بھی گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو والدین کی آواز پر بلند نہ کیا جائے خطرناک سے خطرناک معاملہ ہو جائے بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے اولاد کی آواز ہمیشہ ماں باپ کے سامنے پست رہنی چاہیے اور آہستہ رہنی چاہیے اور شائستہ لہجے کے اندر جس کے اندر مکمل ادب موجود ہو اولاد کو اس لہجے کے اندر والدین کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے اور تیسری نیکی کہ کبھی بھی اولاد کسی معاملے میں ماں باپ کے ساتھ سختی نہ کرے اس کی شریعت نے اولاد کو اجازت نہیں دی لیکن جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض معاملات میں اولاد والدین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتی ہے لیکن کسی بھی جہد کے ساتھ اولاد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اولاد پارٹی بازی کرے یعنی ماں کا ساتھ دے یا اکیلے باپ کا ساتھ دے ماں کے مخالف ہو جائے یا ماں کا ساتھ دے باپ کے مخالف ہو جائے اولاد کے لیے خدمت کے اعتبار سے ادب کے اعتبار سے آواز پست رکھنے کے اعتبار سے لہجہ نرم رکھنے کے اعتبار سے دونوں ہی یہ عام ہیں یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اولاد کو اس بات کی اجازت ملے کہ اگر باپ نے ماں پہ ظلم کیا ہے یا کوئی سختی کی ہے یا کوئی لڑائی ہوئی ہے یا ان کا آپس میں کوئی معاملہ ہے تو اولاد اب سامنے کھڑی ہو اور گفتگو کرے یا کوئی سخت جملہ بولے یا گالی گلوچ کرے یا والد کا گریبان پکڑے یہاں تک بھی کہا گیا علماء نے کہ ماں اور باپ کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو اولاد صرف اتنی سے اجازت ہے کہ یہ باپ ماں کو مارنے لگے تو یہ سامنے آئے اور اپنی پشت باپ کی طرف کر دے یعنی ماں کو لگنے والی ضرب یہ اپنے جسم پر برداشت کر لے لیکن یہ اسے اجازت نہیں ہے کہ یہ باپ کو کوئی سخت جملہ بولے چونکہ جس طرح باپ کا ادب اسی طرح ماں کا ادب جس طرح ماں کی شفقت اسی طرح باپ کی شفقت اور کسی بھی معاملے کے اندر وہ کاروباری ہے وہ دنیاوی ہے وہ رشتے کا کوئی لین دین
ہے، وہ وراثت کی کوئی بات ہے، دیگر جتنے بھی امور ہیں، اولاد کو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ سخت رویہ رکھے، چونکہ حدیث شریف کے اندر یہ کلام بھی موجود ہے کہ اگرچہ والدین اولاد پر ظلم کر رہے ہوں تو اولاد پھر بھی حسن سلوک کرے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جب والدین نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے کسی معاملے میں، حالانکہ ماں باپ ظلم نہیں کرتے، لیکن اگر والدین ظلم کریں تو بھی اولاد کو جواباً ظلم کی اجازت نہیں کہ چونکہ والدین نے برا کیا تو ہم بھی کریں گے، انہوں نے ناانصافی کیا تو ہم بھی کریں گے، انہوں نے کون سا ہمارے ساتھ اچھا کیا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا کریں، اس بات کی اجازت اولاد کو کبھی بھی نہیں۔ یعنی ہر حال کے اندر انہوں نے ماں باپ کے سامنے اپنے لہجے کو نرم رکھنا ہے، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، سختی والا کوئی معاملہ بھی نہیں کرنا۔ اور نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ اولاد حد المقدور والدین کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کرتی رہے، یعنی اگر کوئی والد کا مطالبہ ہے یا کوئی والدہ کا مطالبہ ہے تو یہ نیکیوں میں سے نیکی ہے، اس نے سلوک میں سے اس نے سلوک ہے کہ اولاد والد اور والدہ کے مطالبات کو اپنی کوشش، اپنی بساط، اپنی وسعت کے مطابق کسی بھی معاملے کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرتی رہے۔ اسی طرح اپنی حیثیت کے مطابق مال کے حوالے سے اپنے والدین پر اپنا مال خرچ کرتی رہے، ان کی ضرورتوں کے اندر، ان کے لباس کے اندر، ان کی بیماری کی حالت کے اندر، یا کوئی بھی کھانے پینے کے معاملات ہیں، اولاد کو چاہیے کہ خالص اپنا مال اپنی والدہ پر اور اپنے والد پر لگاتا رہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے، چونکہ مال کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو کیا وصیت ارشاد فرمائی کہ جب بیٹے نے آ کے کہا کہ میرا والد مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے اور میں خود بچوں والا ہوں، مجھے مال کی ضرورت بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، یعنی تو بھی والد کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے، لہٰذا اپنا مال اپنے والد سے بچانا بلکہ اپنے والد پر اپنے مال کو خرچ کر۔ اسی طرح عاجزی اور تواضع کے ساتھ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ پیش آتا رہے، یعنی لہجے میں کبھی بھی سختی نہ آئے، کبھی بھی گرمی نہ آئے، نظر کبھی تیز نہ ہو، رویہ کبھی سخت نہ ہو، کچھ بھی معاملہ ہو جائے۔ اس ماحول کے اندر ہم نے ایسے والدین بھی دیکھے ہیں جو بیٹوں سے ڈرتے ہیں، یعنی بیٹوں کے سامنے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑا غصے والا ہے۔ اب وقتی طور پر یہ تو روب دبدبا معاشرے کے اندر قائم ہو گیا، جی بچہ بڑے غصے والا ہے تو ماں ڈر رہی ہے، باپ ڈر رہا ہے، اس کے سامنے بات نہ کرنا، لیکن اس بیٹے کو سمجھنا چاہیے کہ کل یہی غصہ تیرے لیے دوزخ کا سبب ہوگا۔ تو غصہ کس پہ کر رہا ہے، تو سختی کس پہ کر رہا ہے؟ وہ جنہوں نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ جنہوں نے لقمے تیرے منہ کے اندر ڈالے، وہ جنہوں نے سردیوں کی سخت راتوں کے اندر گیلی جگہ خود سو کے تجھے خشک جگہ پہ رکھا، وہ جنہوں نے اپنا سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا، اور آج تیرا لہجہ ان کے خلاف گرم ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس ماحول کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لینے کی یہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہماری اولادوں کو ہمارا تابعدار بنائیں گی اور انہیں بتائیں گی کہ باپ سے بولنا کیسے ہے، ماں کے ساتھ بولنا کیسے ہے۔ زمانے بھر میں اس کا لہجہ کسی انداز کا بھی ہو تو وہ قبول ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے غصہ، جلال، سختی اور سخت لہجہ یہ اسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ اولاد والدین کی اطاعت کر کے ہمیشہ انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرتی رہے، یعنی یہ اولاد اس بات کی فکر کرتی رہے کہ میرا کوئی ایسا فعل نہ ہو کہ میرے ابا جی مجھ سے ناراض ہو جائیں، میری والدہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، میرے کردار کی وجہ سے، میری زبان کی سختی کی وجہ سے، میری نظر کی وجہ سے، میرے کسی بھی فعل کی وجہ سے میری ماں مجھ سے خفا ہو یا میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے، کیونکہ یہ ناراضگی صرف یہاں تک نہیں رکے گی۔ ماں اگر خفا ہو گئی، باپ اگر ناراض ہو گیا، یہ ناراضگی یہاں نہیں رکے گی۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ باپ کی رضا یہ رب کی رضا ہے،
اور باپ کی ناراضگی ہے رب کی ناراضگی ہے، یعنی یہ ناراض ہوئے تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہوئی تو پھر رب ناراض ہو جائے گا۔ یعنی اولاد کو حد المقدور یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ کوئی فعل ایسا نہ کرے۔ کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ والدین یہ جملے بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسی گھڑی تھی کہ ہم نے تجھے مانگا تھا، تو نہ ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا، تیری جگہ کوئی پتھر ہوتا تو اچھا۔ یہ جملے والدین کب بولتے ہیں؟ یہ دل پر بھاری پتھر رکھ کے بولتے ہیں جب اولاد کا کردار گندا ہو جاتا ہے، جب جس طرف وہ منہ کرتے ہیں ادھر سے ایسی ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں، آپ کے بیٹے نے یہ کیا، آپ کے بیٹے نے۔ کردار کے حوالے سے بھی اولاد کو ہمیشہ اپنا کردار باہر بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ جب کوئی بندہ دیکھے اور دیکھ کے کہے کہ جب بیٹا اتنا اخلاق والا ہے تو اس کا باپ کتنے اخلاق والا ہوگا۔ یعنی بیٹے کا اخلاق، بیٹے کا کردار، یہ ماں باپ کی طرف اس کا اثر پڑے گا۔ تو یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ والدین کو بندہ راضی رکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور ایک نیکی یہ بھی ہے کہ والدین کی ضروریات کو ہمیشہ اپنی ضروریات پر ترجیح دے۔ یعنی ایک ہے ضرورت اپنی اور ایک ہے ضرورت والدین کی۔ خود اگر لباس پہننے کے اندر یہ کوشش کرتا ہے بہت اچھا برانڈڈ لباس پہنوں، تو اسی طرح کا لباس اپنے والدین کو بھی پہنائے۔ خود اگر چاہتا ہے کہ فلاں سہولت میرے پاس ہو تو وہی سہولت اپنے والدین تک بھی منتقل کرے۔ ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنی ضروریات کو نیچے رکھے اور ماں باپ کی ضروریات کو ہمیشہ فوقیت دے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹائم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ کام بہت تھوڑا ہے، ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے، لیکن اس کی جزا پھر یہ ساری زندگی سمیٹے گا اگر یہ ایام اس نے اپنے والدین کے ساتھ اطاعت کے اندر گزارے۔ یہاں تک بھی حق بیان کیا گیا کہ بیٹا یا بیٹی اگر نفلی نماز کے اندر موجود ہے، وہ تہجد پڑھ رہی ہے یا نفل نماز پڑھ رہی ہے، تو کان کے اندر آواز آئی کہ ماں جی نے بلایا ہے، تو اب بیٹے کو حکم ہے کہ اسی موقع پر جہاں پہنچا ہے نماز توڑ کے فوراً ماں کے سامنے چلا جائے کہ یہ انداز اختیار کرنا کہ باپ بلاتا رہے بیٹے کو اثر ہی نہیں، ماں بلاتی رہے بیٹے کو اثر ہی نہیں، اور وہ پھر آگے سے اس طرح کے تنگ جملے بول کر اس بات سے نالاں ہونا ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے بلائیں، مجھے غصہ آتا ہے، میں موبائل دیکھ رہا ہوں، میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے بلا رہے ہیں۔ جتنی بار بھی ماں بلائے اور جتنی بار بھی باپ بلائے، لبیک کہہ کے ماں اور باپ کی خدمت کے اندر اولاد کو حاضر ہونا یہ پڑے گا۔ اسی کو حسن سلوک کہا جاتا ہے اور اسی کو والدین کے ساتھ نیکی کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ میں بہت محتاط ہو کے بولنا چاہوں گا، یہ حق بھی بیان کیا گیا، یعنی جس وقت بندہ نکاح کے خوبصورت بندھن کے اندر باندھا جائے تو اب اس نے احتیاط کرنی ہے، یعنی اس نکاح کے بندھن میں باندھنے کے بعد اسے ماں باپ کے حقوق کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرنی، کیونکہ اکثریت اس وقت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جب وہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کے بعد وہ والدین کے حقوق کو یک مشت بھول جاتے ہیں، وہ ایک ہی طرف بھی چل، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ بیویوں کو لے کے علادہ ہو جاتے ہیں، بیویوں کو لے کے دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ پر جا کے صرف اس لیے والدین سے ہم دور ہو جائیں۔ یہاں تک یہ حق میں پورے محتاط ہو کر یہ نہیں بولنا چاہتا ہوں، پھر میں سمجھاؤں گا اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ یہ حق بھی بیان کیا گیا کہ اگر باپ کہے بیوی کو طلاق دے دو تو بیٹے کو چاہیے کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ کوئی باپ ایسا نہیں کہ جو اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنے کی کوئی خواہش کرے گا یا اس طرح کا کوئی جملہ بولے گا۔ میں بتاؤں گا اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ پہلے ایک حدیث سماعت کریں، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر حدیث ہے، یعنی صحاح کے اندر حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح کے اندر ایک عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر یعنی میرے ابا جی اس عورت کو ناپسند کرتے تھے اس کی کسی عادت کی وجہ سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔
تو چونکہ میں بیوی سے محبت بڑی کرتا تھا، میں نے نکاح کیا تھا، میں نے طلاق دینے سے انکار کیا کہ ابا جی میں طلاق نہیں دوں گا آپ کے کہنے پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیس لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے کہ اس طرح میں نے اپنے بیٹے کو بولا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے، اور بیٹا بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر رہا ہے۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، باپ کا کہا مان اور باپ کی نافرمانی نہ کر۔ یہ ایک حدیث یہ ہے، اور اسی طرح کی ایک حدیث جسے ابو دردہ بیان کرتے ہیں، ان سے ایک شخص نے کہا کہ میری ایک بیوی ہے اور میری ماں اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، تو ابو دردہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اے بیٹے چاہے تو اس کی حفاظت کر، چاہے تو اسے ضائع کر دے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، چاہے تو ضائع کر چاہے تو حفاظت کر۔ یعنی ان حدیثوں کے اندر اس بات کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ ماں اور باپ کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر وہ بیوی کے معاملے کے اندر یہ کہیں کہ اسے طلاق دے دو تو اولاد کو چاہیے کہ اسے طلاق دے دے۔ میں اس کا ایک اور اپنے معاشرے کا وہ جو منفی پہلو ہے میں اسے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یعنی میرے سننے کے اندر تو جہاں تک آیا ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا گھر بسے۔ بعض اوقات باپ کہہ رہا ہوتا ہے بھئی تو اسے گھر نہ بھیج، ناراض نہ ہو، طلاق نہ دے، لیکن بیٹا مان نہیں رہا ہوتا، وہ اپنے فیصلے پہ بازید ہوتا ہے، میں نے اسے چھوڑنا ہے، میں نے اسے رکھنا نہیں ہے۔ چونکہ کتنے باپوں نے کہا بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا ہمارا مان ہی نہیں رہا، ہم اسے کہتے ہیں ہماری بات پہ توجہ ہی نہیں دے رہا۔ تو جس طرح یہ شریعت نے حکم دیا کہ باپ کہے کہ طلاق دے دو تو دے دو، تو بالکل اسی طرح اگر باپ کہے طلاق نہ دو تو پھر طلاق نہ دو۔ باپ کہے واپس لے آؤ تو پھر اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ کہ میں اب اسے واپس کیسے لاؤں، میں تو نہیں لا سکتا۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ والد کی شان بہت بڑی ہے، ماں کی شان بہت بڑی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کسی باپ کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ بیٹے کا گھر اجاڑے یا حکم دے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ چونکہ جس وقت اولاد جوان ہو جاتی ہے شریعت نے یہ کہا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ حکماً انہیں کوئی بات بھی نہ کہے، یعنی یہ کام کرو، کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ نافرمانی کی وجہ سے مجرم ہو جائیں گے۔ ہاں مشورتاً انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے اگر یہ ایسا ہو جائے تو کیسا ہے۔ اب اس میں حکم تو نہیں ہوگا، اس میں مشورہ ہے، مشورہ مان لیا جائے تو اچھا ہے، نہ مانا جائے تو وہ مجرم نہیں ہوگا۔ یعنی میں دونوں جہتوں سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ ساری باتیں اولاد کے معاملے کے اندر ہیں کہ اس کا بھی خیال رکھنا، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، تو اگر کسی معاملے کے اندر والدین غلطی کریں گے تو پھر پکڑ والدین کی بھی ہوگی، کیونکہ سب نے تو اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے۔ اگر غلط معاملے کے اندر مثلا بیوی کی غلطی نہیں تھی، اب والدین اسے مجرم بنا کے بضد ہیں اس بات پر اسے طلاق دے دو۔ اگر کوئی غلطی نہیں تھی اور انہوں نے طلاق دلوا دی یا ان کی آپس میں جدائی کر دی، یا یہ چاہتے ہیں یہ آپس میں نہ بولیں یا آپس میں محبت کا تعلق نہ رکھیں، تو اب جرم والدین کا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی یہ رشتہ نہیں ہے نا کہ یہ والد ہوتا ہے یہ والدہ، اللہ کے دربار میں تو بندہ ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں۔ اولاد کو تو حکم ہے کہ وہ اس نے سلوک کرے گی، وہ تابعداری کرے گی، وہ نظر جھکائے گی، وہ خیال رکھے گی، وہ ہر حکم مانے گی، لیکن ماں باپ کو ظلم کی اجازت نہیں ہے، ناانصافی کی اجازت نہیں۔ شریعت نے یہاں تک یہ کہا اولاد کے معاملے کے اندر کہ اگر آپ نے ایک کو بوسہ دیا ہے، 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، تو پھر سب کو آپ نے بوسہ دینا ہے۔ یعنی ناانصافی کی اجازت کسی صورت کے اندر والدین کو نہیں ہے، یعنی والدین کو اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اولاد کو اس بات پر بضد کروا کے بغیر کسی وجہ کے اولاد کا گھر برباد کریں، ایسا ہوتا نہیں۔ یعنی والدین ایسا نہیں کرتے، چونکہ وہ جب شادی کرواتے ہیں، نکاح کرواتے ہیں، تو ان کی تو یہی تمنا ہوتی ہے ہمارے بچے کا گھر بسے، اور بلکہ وہ یہ یہاں تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم علادہ ہو جاتے ہیں، ہم بات نہیں کریں گے۔ یعنی ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ بیٹا ہمارا بیوی کے ساتھ خوش رہے، اس کا گھر بس جائے۔
والدین کی تمنا یہ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ دونوں جہتوں کے ساتھ اولاد کو اپنا معاملہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اور والدین کو اپنا معاملہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ بالآخر تو سب نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، کس کا ارادہ کیا تھا، کس کی نیت کیا تھی، کون کیا کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ بھی ایک حق میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن کہنے کا معنی یہ ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہر معاملے کے اندر کرتی رہے، اور جس اولاد نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اسے رنگ لگایا ہے۔ یعنی ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر وہ کسی معاملے کے اندر پیچھے رہے، ناکام ہو، نامراد ہو، بلکہ وہ اندر سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی ابا جی کی مانی ہے، ابا جی کی خدمت کی ہے، ماں جی کی مانی ہے، ان کی خدمت کی ہے، اب وہ اندر سے مطمئن ہوتے، کچھ بھی ہو جائے ماں ہمارے ساتھ راضی ہے، باپ ہمارے ساتھ راضی ہے، اب اللہ ہماری ہر منزل میں آسانی۔ اور ایسا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آسانیاں ملتی ہیں، عقبہ میں بھی ملتی ہیں، اللہ کے دربار سے انعامات بھی میسر آتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور رشتے کی بھی بات کی گئی، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی یہ معاشرت بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ جن خونی لڑیوں کے اندر اللہ کریم نے ہمیں پرویا ہے اس دور کے اندر، جبکہ مادہ پرستی کا دور ہے، جبکہ مال و دولت کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ذہن ہے، حسد کی بیماریاں ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اس دور کے اندر رشتہ داری کو نبھا کے رکھنا یہ بہت مشکل امر ہے۔ اور میں کہتا ہوں بہت بڑا اللہ کا ولی ہے جو اس دور کے اندر ظلم کے باوجود، ناانصافی کے باوجود، دوسروں کی طرف سے پھیکے رویے برداشت کرنے کے باوجود وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہتا ہے۔ اور میرے محبوب نے اس کا فیض کتنا بڑا بیان فرمایا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت پیدا ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے، عمر لمبی ہو، رزق کشادہ ہو جائے، تو آقا حضور نے ایک وظیفہ دیا، صرف ان کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہے، اللہ عمر میں بھی برکت پیدا کرے گا، اللہ رزق میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ عمر کی برکت، رزق کی برکت، میں کہتا ہوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے ایک حسن سلوک یہ بھی ہے کہ خونی جتنے تعلق دار ہیں، کیونکہ ہمارا جو بھی خونی رشتہ ہوتا ہے یا ماں کی طرف سے ہوتا ہے یا باپ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ تایا ہیں، باپ کی طرف سے رشتہ آیا ہے، یہ پھپھو جان ہے، یہ باپ کی طرف سے رشتہ آیا ہے، یہ ہماری خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ باپ کی طرف، ماں کی طرف سے رشتہ آیا ہے۔ تو جو خونی لڑیاں ہیں، میرے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندہ والدین کے ساتھ ان کی وفات کے بعد بھی اس نے سلوک کر سکتا ہے؟ یعنی وہ قبر میں پہنچ جائیں، فوت ہو جائیں، موت کا قانون پورا ہو جائے، اب بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ہاں، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یوں ہی ہوگا گویا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو۔ کیونکہ چچا اور تایا کی فضیلت آقا حضور نے کیا بیان فرمائی، امر رجل سینہ ابی، جو بندے کا چچا ہوتا ہے، باپ کا بھائی، چھوٹا یا بڑا، چچا یا تایا، فرمایا جو بندے کا چچا ہوتا ہے یہ باپ ہی ہوتا ہے۔ اور خالہ کے متعلق یعنی ماں کی جو بہن ہے اس کے متعلق کیا، الخالۃ بمنزلۃ الام، جو بندے کی خالہ ہوتی ہے یہ بندے کی ماں ہی ہوتی ہے۔ یعنی وہ فیض جو بندے کو ماں کے قدموں سے ملتا ہے وہی اللہ خالہ کے قدموں سے دیتا ہے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جیسے نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا، تہجد پڑھ کے دکھائی، معاشرت نبھا کے دکھائی، اخلاق لوگوں کے سامنے اپنے کردار کے ذریعے وہ دکھائے، بالکل اسی طرح سرکار نے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے دکھایا۔ وہ رشتہ دار جو نام کی دشمنی بھی کرتے تھے، یعنی نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، سرکار نے ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا۔
سرکار کے سگے چچا حضرت عباس ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے اور ایمان ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ جنگ بدر میں جب قیدی بن کے مسجد نبی شریف کے اندر آئے تو صحابہ نے قیدیوں کو مسجد کے پلروں کے ساتھ باندھ دیا، رسیاں ذرا ٹائٹ ہو گئی، اور جب رسیاں ٹائٹ ہوئی تو قیدی وہ رسیوں کی سختی کی وجہ سے کرانے لگے، درد کی وجہ سے۔ تو صبح اللہ کے محبوب جب نماز پڑھانے آئے تو سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ، چچا کا فدیہ میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں، میرے چچا کی رسیاں کھول دو۔ چچا کے کرانے کی آواز نے مجھ محمد کو پوری رات سونے نہیں دیا۔ حالانکہ چچا کون ہے؟ دشمن، کافر ہے، جنگ بدر میں دشمنوں کی طرف سے لڑائی کرنے آیا ہے، لیکن اب جب کہ رسیوں سے باندھا ہوا ہے تو اس کے درد کی وجہ سے جو آواز نکل رہی ہے کرانے کی، سرکار فرماتے اس آواز نے بھی پوری رات مجھے سونے نہیں دیا۔ منع یہ تھا جو خونی تعلق داری ہوتی ہے، خونی رشتہ داری ہوتی ہے، جن لڑیوں میں اللہ کریم نے پرویا ہوتا ہے، حد المقدور چاہیے کہ ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرتا رہے، کم از کم جب ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے سلام کی طریق کو باقی رکھنا چاہیے۔ یعنی اتنا بھی، چونکہ اس دور کے اندر رشتوں کے لین دین پر، دیگر معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار سے کٹے ہوئے ہیں۔ بھئی میں نہیں بولتا، کیوں؟ میں نے رشتہ مانگا تھا نہیں دیا۔ بھئی یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ رشتہ مانگنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں جو بھی مانگے گا اسے ملے گا تو کسی ایک کو۔ اب اگر رشتہ دار درجنوں ہیں تو درجنوں میں سے ایک کو ملا تو 11 اس وجہ سے ناراض ہوں گے ہمیں ملا نہیں۔ یعنی یہ کوئی ناراضگی کا ٹاپک نہیں ہے، اور نہ اسے بنیاد بنانا چاہیے، اور نہ یہ مذہبی جملہ ہے، نہ ہماری شرع کی یہ تعلیم ہے۔ میں تیرے قبر پہ نہیں آتا، تو میری قبر پہ نہ آنا، میرے لیے تیرے دروازے بند ہیں، تیرے لیے میرے یہ اتنی دوریاں ایک مسلمان کو نہیں ڈالنی چاہیے۔ مسلمان تو مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا، اسے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ جائے کہ جو خونی تعلق دار ہیں ان سے بندہ خفا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کتنی زبردست تعلیم ارشاد فرمایا جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو۔ یعنی یہ تربیت ہے، یہ معاشرت۔ کاٹنے والوں سے کاٹنا آسان ہے، ایک بندہ سلام نہیں کرتا تو ٹھیک ہے جی میں بھی نہیں کرتا، میں رستے میں گیا تھا تو مجھے ملا نہیں تو ٹھیک ہے میں بھی نہیں ملتا، ہمارے گھر فلاں معاملہ ہوا وہ نہیں آیا میں بھی نہیں آتا جی۔ یعنی اگر ہم نے یہ رویہ رکھا کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، یہ شرعی رویہ نہیں ہے، یہ اسلامی رویہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو، جو رستہ چھوڑے تم سامنے آؤ، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یہ اسلامی تربیت، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ مذہبی تربیت نہیں ہے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا ہے۔ مکہ شریف کے اندر سارے رشتہ دار ہی تھے جو سرکار کے دشمن بنے تھے، اور میرے حبیب کے قتل کا منصوبہ انہوں نے بنا لیا اور سرکار کو مکہ شریف چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور آقا حضور جب مکہ سے نکل رہے تھے بار بار پلٹ کے آپ مکہ کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے مکہ یہاں میرا بچپن گزرا ہے، اے کعبے تجھے چھوڑنے کا میرا جی نہیں ہے، لیکن کیا کروں کہ میرے رشتہ دار تیرے پاس مجھے رہنے نہیں دیتے۔ روتے ہوئے سرکار نے مکہ شریف کو چھوڑا تھا، اور پھر بعد میں جب فاتح بن کر مدینہ سے آپ مکہ کے اندر 10,000 صحابہ کے مجمع کے ساتھ آئے تو اب سرکار نے یہ تو نہیں کیا کہ کل جنہوں نے مجھے قتل کا منصوبہ بنایا تھا میں سب کو قتل کرواؤں گا، جنہوں نے میرے رستے میں کانٹے ڈالے تھے آج میں سب کو سزائیں دوں گا، جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا سب کے ساتھ برا کروں گا۔ میرے حبیب نے اس وقت کیا جملہ بولا تھا؟ فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی پیارے یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اے میرے دشمنوں، اے میرے ساتھ دشمنیاں نبھانے والوں، میں دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دوں گا، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور اس معافی کا اثر کیا ہوا؟ کتنے لوگ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا کردار ہے۔ قرآن مزید کئی
کئی مقامات پر اس طرف توجہ ہماری دلائے گا کہ ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں رشتہ داروں سے اس نے سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد والیتامیٰ والمسکین، یتیموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے اور مسکینوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے۔ انشاءاللہ آنے والی نشست کے اندر مزید ہم کلام سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔